ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں علامات و اشراط کی سب سے آخری اور بڑی علامات و اشراط الساعۃ میں سے ایک دخان پر۔ ہم نے گزشتہ قسط کے اختتام پر کہا تھا کہ اب بات کرتے ہیں دخان پر قرآن سے اور دیکھتے ہیں کہ قرآن دخان کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو ناظرین، دخان کے موضوع پر قرآن میں پوری ایک سورہ دخان موجود ہے۔ ہم اس پوری سورت پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انا علینا بیانہ کے تحت جاری سلسلے میں، مگر یہاں ہم سورۃ الدخان سے اپنے موضوع کے تحت چند آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے موضوع کا احاطہ کریں گے تاکہ کم وقت میں اور آسان طریقے سے قرآن سے اس موضوع کی کھل کر وضاحت ہو جائے اور کسی کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی شک یا ابہام باقی نہ رہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پوری سورۃ الدخان پر انا علینا بیانہ کے تحت مفصل اور ہر پہلو سے بات ہوگی، اس لیے ہم سورۃ الدخان کی شروع کی آیات پر بات نہیں کریں گے، اس کے برعکس سیدھا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ دخان کی آیت نمبر 7 نظر آ رہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ ناظرین، آیت پر بات کرنے سے پہلے آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کا جان لینا بہت ضروری ہے، اور آیت میں پہلا لفظ ہے رب۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کو عدم سے وجود میں لائے، یعنی جب کسی کا وجود نہیں ہوتا تو اس کو وجود میں لانا، اور پھر کس طرح وجود میں لانا، یعنی اس سے کس طرح خلق کرنا، وہ تخلیق کے تمام مراحل، اسے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کرنا، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا جانا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے اس کی تمام ضروریات بھی مہیا کرنا، اور پھر اسے اس کے مقام پر قائم کر دینا تاکہ وہ اپنے مقام پر قائم رہتے ہوئے اس مقصد کو پورا کر سکے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا۔ اگر وہ مخلوق اس مقصد کو پورا کرتی ہے تو اسے احسن بدلہ دینا، اور اگر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتی، کمی یا کجی کرتی ہے، کوتاہی یا سستی برتتی ہے، تو اس سے حساب لینا، اس سے پوچھ گچھ کرنا اور اسے اس کی سزا دینا۔ ناظرین، یہ لفظ رب کے بہت ہی مختصر اور جامع ترین معنی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما۔ لفظ رب کو ہم واضح کر چکے، اب آ جاتا ہے لفظ سماوات۔ السماوات جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد السما ہے۔ السما عربی میں فضا یعنی خلا کو کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ جس فضا میں موجود ہیں، جس میں آپ سانس لیتے ہیں، یہ فضا عربی میں السما کہلاتی ہے، اور السماوات اس کی جمع ہے۔ لفظ سماوات کے نیچے زیر کا آنا اس بات کو یقینی بناتا ہے، نہ صرف یقینی بناتا ہے بلکہ تحقیقاً یہ بات کرتا ہے کہ یہ سماوات وہ سماوات ہیں جن کا تمہارے ساتھ تعلق ہے، جو تمہارے قریب تر، یا یوں کہہ لیں کہ جو زمین کے سماوات ہیں، یعنی زمین کے گرد جو فضا ہے، جو خلا ہے، یہ ایک نہیں بلکہ 7 مختلف طے در طے پرتوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں، ایک سے زائد آسمان ہیں۔ اس طرح اگلا لفظ ارض، جو کہ اسی سیارے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس پر آپ موجود ہیں، اسے زمین بھی کہا جاتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے وما بینہما، جس کے معنی ہے جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ان میں ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین اس آیت کی طرف، اور آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آیت میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما۔ رب السماوات، رب سماوات کا اور زمین کا، اور جو کچھ بھی السماوات اور زمین کے درمیان ہے، ان دونوں میں ہے، یعنی جب ان سب کا وجود نہیں تھا تو ان کو عدم سے وجود میں لانے والا، انہیں عدم سے وجود میں لایا گیا، انہیں خلق کیا گیا۔ تو غور کرو کہ انہیں کیسے خلق کیا گیا۔ تو ناظرین، کیا قرآن اس سوال کا جواب نہیں دیتا انہیں کیسے خلق کیا گیا؟
ہم پچھلی قسط میں تفصیل کے ساتھ یہ واضح کر چکے کہ زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے انہیں کیسے اور کس سے خلق کیا گیا۔ انہیں کس سے خلق کیا گیا؟ انہیں دخان یعنی گیسوں سے خلق کیا گیا۔ جیسا کہ آپ اس آیت کو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی کہ زمین و آسمان خلق سے پہلے دخان یعنی گیسیں تھیں۔ انہیں دخان یعنی گیسوں سے خلق کیا گیا، اور پچھلی قسط میں بھی آپ اس بات کو تفصیل کے ساتھ جان چکے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کو گیسوں سے خلق کیا گیا۔ اور پھر ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب کے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، اور انہیں کس مقصد کے لیے خلق کیا اس کا علم صرف اور صرف اسی کو ہے جس نے ان سب کو خلق کیا۔ اور پھر ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی مقدار کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے، یہ سب بھی صرف اور صرف اسی کو علم ہے جس نے ان سب کو خلق کیا، انہیں وجود عطا کیا۔ وہ مقصد کیسے پورا ہوگا جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا اس کا بھی علم صرف اور صرف اسی کو ہی ہے۔ ان کو کس کس مقام پر قائم کرنا ہے یہ بھی صرف اور صرف اسے ہی علم ہے۔ اس لیے اس نے نہ صرف انہیں وجود دیا یعنی خلق کیا، بلکہ ان سب کو خلق کرنے کے بعد جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہیں خلق کیا اسے پورا کرنے کے لیے ان کے مقامات پر انہیں لگا دیا۔ تمام مخلوقات ایک مشین میں پرزوں کی مانند ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے تمہارے جسم میں تمام کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے مشروط ہیں، ان کا ایک دوسرے سے گہرا ربط قائم ہے۔ جب ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو دوسرا اپنی ذمہ داری پوری کر پائے گا، اسی طرح تیسرا، یوں پورا جسم ٹھیک رہے گا۔ پورے جسم میں ایک بہترین توازن قائم ہے، میزان قائم ہے۔ جب تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو پورے جسم میں وہ میزان، وہ توازن برقرار رہے گا، یوں پورا جسم ٹھیک رہے گا۔ بالکل یہی مثال آسمانوں، زمین اور ان میں جو کچھ بھی موجود ہے ان سب کی ہے۔ یوں ایک بہترین اور پیچیدہ ترین میزان وضع کر دیا۔ وہ میزان تب تک برقرار رہے گا جب تک یہ تمام کی تمام مخلوقات یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے یہ سب کا سب اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ ورنہ اگر کسی ایک نے بھی اس ذمہ داری کو ترک کر دیا، سستی کی یا لاپرواہی کی، یا کسی ایک نے بھی رائے برابر تبدیلی کی، یا کسی ایک کو بھی اس کے مقام سے ہٹا دیا گیا، اس کے مقام میں تبدیلی کی گئی، اس میں کوئی بدلاؤ کیا گیا تو میزان برقرار نہیں رہے گا، میزان میں خسارہ ہوگا اور نتیجتاً سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ ذات جس نے وجود دیا وہ پوچھ گچھ نہ کرے یا پھر وہ سزا نہ دے، بلکہ وہ ذات جس نے انہیں وجود دیا وہ انتہائی سخت پکڑ بھی پکڑنے والی ہے، وہ سخت ترین پکڑ بھی کرتی ہے، وہ حساب لیتی ہے، وہ پوچھ گچھ بھی کرتی ہے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کن کو کہا جا رہا ہے؟ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اس قرآن میں جو کچھ بھی آیات کی صورت میں مذکور ہے یہ اللہ کی اول تا آخر ہر لمحہ تمام کے تمام انسانوں سے کی گئی گفتگو ہے جو کہ آیات کی صورت میں اس قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی پیچھے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کے بارے میں جو کہا گیا، جو بتایا گیا، یہ اللہ کا انسانوں سے کلام ہے۔ انسانوں سے اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا، تم اس بات کا خیال رکھنا کہیں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، کیونکہ سب کچھ تم پر واضح کر دیا گیا۔ تم ان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، تم ان میں پنگے نہ لینا، ان کو ان کے مقامات سے نہ ہٹانا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر تم اس کا یقین کرنے والے ہو جو کچھ کہا گیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کے بارے میں، تو تم ایسا مت کرنا۔ اور اسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں بھی ذکر کر دیا، ان کنتم موقنین، اگر تھے تم اس بات کا یقین کرنے والے جو کچھ کہا گیا آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان سب کے بارے میں۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کے بارے میں سب کچھ واضح کر دیا، ان سب کو گیسوں سے خلق کیا گیا۔ زمینوں آسمانوں میں جب بھی کوئی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس سے گیسیں خارج ہوتی ہیں، انہیں بعض دوسری مخلوقات کی خوراک بنا دیا،
یعنی ایک مخلوق کا فضلہ دوسری کا رزق، اور یہ ایک بہترین توازن میزان قائم کیا۔ نہ ہی گیسیں کم خرچ ہوتی ہیں نہ ہی زیادہ۔ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے، سب کی سب مخلوقات کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جس مقصد کے لیے خلق کیا اسے پورا کرنے کے لیے انہیں ان کے مقامات پر لگا دیا۔ تمام کی تمام مخلوقات ایک جسم اعضاء کی مانند ہے۔ زمین و آسمان بالکل ایک مشین کی مانند ہے، اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب کی سب مخلوقات مشین میں موجود پرزوں کی مانند ہے۔ جیسے جب تک مشین کے تمام پرزے اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تب تک پوری مشین ٹھیک رہے گی، ورنہ اگر کہیں بھی کوئی کمی، کجی، کوتاہی یا لاپرواہی ہوئی، کسی کا مقام تبدیل ہوا تو یہ میزان برقرار نہیں رہے گا۔ رب نے کہیں پر کوئی کمی، کجی، کوتاہی یا لاپرواہی نہیں کی۔ اس نے سب کچھ پرفیکٹ خلق کیا، کامل خلق کیا۔ ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی خلق تبدیلی کے متحمل ہے ہی نہیں، اور اگر تبدیلی کی جائے گی تو کیا نتائج نکلیں گے؟ کیا ناظرین یہ سب کچھ واضح نہیں ہو چکا؟ ناظرین یہ سب کچھ محض ایک لفظ رب کا استعمال ہی واضح کر دیتا ہے، اور یہ سب واضح ہو چکا، اس سمیت باقی وہ سب بھی واضح ہو چکا جو کچھ بھی آسمانوں زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کی تخلیق سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے بارے میں جتنے بھی حقائق ہیں وہ سب بھی بالکل واضح ہو چکا۔ گزشتہ ایک ساتھ میں بھی ان موضوعات پر یعنی کہ اس حوالے سے مختلف پہلوؤں سے تفصیلاً بات ہو چکی۔ تو ناظرین یہ سب کچھ واضح کیے جانے کے بعد اللہ نے یہی کہا تھا کہ اگر تم اس بات کا یقین رکھنے والے ہوئے تو تم ان میں پنگے نہیں لو، یوں سب کچھ محفوظ رہے گا۔ اور اگر تمہیں ہماری اس بات کا یقین نہ ہو، تم نے سمجھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، چھیڑ چھاڑ کرنے سے، ان میں پنگے لینے سے، ان میں تبدیلیاں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فطرت میں تبدیلیاں کرنے سے، فطرت کو بدلنے سے، اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ بات جان لو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہہ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کہتے ہیں لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ نہیں ہے الہ یعنی نہیں ہے کوئی بھی ایسی ذات جس کی بات مانی جائے کہ تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا، خواہ وہ صلاحیتیں ہوں، مال ہو، اولاد ہو، تمہارے ہاتھ، پاؤں، کان، دل، دماغ سمیت جتنے بھی تمام کے تمام اعضاء ہیں وہ ہوں، یا رزق، یا جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا، اس سب کا کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ سب کیوں تمہیں عطا کیا گیا، اس کے فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اسے ہے جو حیا کر رہا ہے اور جو موت کر رہا ہے۔ یعنی فطرت، یہ فطرت ہی ہے جو مخلوقات کو حیا کرتی ہے، انہیں وجود میں لاتی ہے، اور پھر یہ فطرت ہی ہے جو انہیں موت دیتی ہے، یعنی انہیں دوبارہ ذرات میں تبدیل کر دیتی ہے، ذرات کی صورت میں بکھیر دیتی ہے جن ذرات سے انہیں اس نے وجود دیا تھا۔ تو تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا اگر وہ سب فطرت کے تابع رکھو گے تو ہر لحاظ سے فلاح پاؤ گے، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، تمہیں ہر لحاظ سے فائدے ہی حاصل ہوں گے۔ اور اگر ان سب کا استعمال فطرت کے خلاف کیا، فطرت کے برعکس اپنی خواہشات، اپنی مرضی کے تابع کیا، حی اور موت کرنے والی ذات یعنی فطرت کے علاوہ کسی کے پیچھے بھی اس کا استعمال کیا، ان کا استعمال کیا، تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے واضح کر دیا، یعنی آیت کے اگلے حصے میں واضح کر دیا۔ یہ اس سے جان لو، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے آبا کا رب جو اولین تھے یعنی جو پہلے آ کر گزر چکے۔ ناظرین یہاں لفظ رب کے معنی ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تمہارا رب یعنی جب تمہارا وجود نہیں تھا تو جس نے تمہیں وجود دیا اور پھر کسی نہ کسی مقصد کے لیے وجود دیا، جس مقصد کے لیے وجود دیا سب کچھ واضح کر دیا، جیسا کہ پیچھے سب واضح ہو چکا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے فطرت پر قائم ہونا ہے ہر طرف سے کٹ کر، بالکل یک رخ ہو کر، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، فطرت میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ورنہ تمہارا انجام کیا ہوگا، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، تمہارے آبا کا رب یعنی جو زمین میں تم سے پہلے آباد تھے انہیں بھی یہی ذات وجود میں لائی تھی اور ان پر بھی یہ سب واضح کیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا،
اور پھر ان کا انجام کیا ہوا یہ سب تمہارے سامنے واضح کیا جا چکا۔ ناظرین، کون ہیں آبائکم الاولین؟ ذرا غور کریں، وہ کون لوگ ہیں جو موجودہ قوم سے پہلے زمین پر آباد تھے، جو اس قرآن کے نزول سے پہلے دنیا پر آباد تھے، دنیا سے ہو کر گزر چکے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے دو طرح کے لوگ آئیں گے، آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک وہ جنہیں قرآن رسول، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین قرار دیتا ہے، اللہ کے بھیجے گئے رسول اور ان کے ساتھ دینے والے، ان کی اطاعت کرنے والے۔ اور دوسرے وہ جنہیں قرآن مفسدین قرار دیتا ہے، جو ذلت امیز ہلاکتوں کا شکار ہوئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون وغیرہ۔ یہی ناظرین اللہ سبحانہ و تعالی یہاں کہہ رہا ہے کہ اب فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جو کچھ تمہیں آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کے بارے میں بتایا گیا، اس پر یقین کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ان میں پنگے نہیں لیتے، اور ہر طرف سے کٹ کر فطرت پر قائم ہوتے ہوئے اور رسولوں اور ان کے ساتھیوں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل ہوتے ہو، یا پھر تم بھی حق ہر لحاظ سے کھل جانے کے بعد یقین کرنے کے بجائے یہی کہتے ہو کہ نہیں، زمین و آسمانوں میں پنگے لینے سے کچھ نہیں ہوگا، ان میں تبدیلیاں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں، جو جی میں آئے کرو، جو جی چاہے کرو، اللہ کی آیات میں جو کہ اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ کرو، ان کو ان کے مقامات سے ہٹاؤ، ان کو جیسے جی چاہے استعمال کرو، خود خالق بن بیٹھو۔ اس نے ہماری ضروریات کیا تھیں وہ خلق کی ہی نہیں، اگر کی تو اسے علم ہی نہ تھا کہ کیسی خلق ہونی چاہیے تھی، کیسی خلق کی جانی چاہیے تھی، اس نے فرض کر دیا، اس نے نامکمل خلق کی، وہ بھول گیا تھا، اس لیے خود سے اپنی تیز ترین ضروریات خلق کرو، اور پھر یوں زمین و آسمانوں میں پنگے لیتے رہو، کچھ بھی نہیں ہونے والا، ان میں کوئی خرابی نہیں ہونے والی، اور یوں کہتے ہوئے پھر یہی کرو گے۔ اگر ایسا کرتے ہو تو پھر تم اپنے آبا، کون ہے تمہارے آبا؟ تمہارے آبا ہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون، ان کا انجام بھی ذہن نشین کر لو۔ جس طرح وہ عبرت کا نشان بنا دیے گئے، بالکل عین اسی طرح تم بھی تمہارے آبا کی طرح عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے۔ جیسے انہوں نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے، ان میں تبدیلیاں کی، جس سے زمین و آسمانوں میں فساد ہوا اور بالآخر بڑی بڑی تباہیوں کی صورت میں ظاہر ہوا اور وہ ہلاک ہوئے، بالکل وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اب ناظرین، یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ صرف آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کے بارے میں سب حقائق کھول کھول کر واضح کر دیے، بلکہ انسانوں کو ہر لحاظ سے متنبہ بھی کر دیا کہ اگر وہ اللہ کو الہ بناتے ہیں، یعنی فطرت پر قائم ہوتے ہیں، تو ان کا شمار کن میں ہوگا، اور اگر وہ اللہ کی دعوت کا یقین کرنے کے بجائے، یعنی جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اس میں شک کیا اور آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان میں پنگے لیے، تو نتیجتاً تباہیاں آنا شروع ہوئیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر اللہ کی دعوت، اللہ کی بات کا یقین کر لیتے اور باز آ جاتے فساد کرنے سے اور دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچ جاتے، بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے اور فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے، اس میں تبدیلیاں کرنے سے باز آنے کے بجائے اپنی اسی روش کو برقرار رکھا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی پھر ان موجودہ انسانوں کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب بھی واضح کر دیا۔ ان کا انجام بھی بالکل وہی ہوگا جو ان سے پہلے ان کے آبا کا ہو چکا۔ کون ہے ان کے آبا؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون وغیرہ۔ ان سے بالکل مختلف نہ ہوگا، ان کی حالت بھی بالکل انہی کی طرح کی ہوگی، ان کے ساتھ بھی بالکل وہی کیا جائے گا، وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ بات کھول کھول کر واضح کر دی۔ ناظرین، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی موجودہ قوم یعنی زمین پر آباد موجودہ انسانوں نے کیا کیا؟ آپ غور کریں گے تو آپ پر سب کچھ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اسے بھی جان لیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک میں پڑے لعب کر رہے ہیں۔
ناظرین، اس آیت میں بھی استعمال ہونے والے الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں جان لیتے ہیں لفظ یلعبون کو۔ یلعبون لعب سے ہے جس کے معنی بہت وسیع ہیں، لیکن موضوع کے اعتبار سے ہم یہاں ان میں سے چند معنی بیان کریں گے۔ کسی شے کا غلط استعمال کرنا، کسی ایسے کام میں وقت ضائع کر دینا جس سے کچھ حاصل نہ ہو، ایسے رستے پر چلنا جس کی منزل واضح نہ ہو اور جدھر رستہ نظر آیا ادھر ہی رخ کر لینا، بے مقصد کام کے پیچھے پڑنا، حساس اور نازک اشیاء اور معاملات میں چھیڑ چھاڑ کرنا، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر کے اسے رد عمل پر مجبور کرنا، غیر سنجیدہ ہونا، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت کا ضیاع، کسی شے میں غیر سنجیدگی سے چھیڑ چھاڑ کرنا جس سے وہ خراب ہو جائے۔ ناظرین، آیت کے شروع میں لفظ بل آتا ہے جو کہ عربی کا اصول ہے۔ بل لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہی کرنا۔ بل ہم فی شک، یعنی جب انہوں نے اللہ کی دعوت کو، اللہ کی اس بات کو، ان حقائق کو تسلیم نہ کیا جو اللہ نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے ان کے بارے میں کہا، اسے تسلیم نہ کیا اور الٹا وہی کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ انہوں نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان میں پنگے لیے، تو پھر وہی ہوا جو اللہ نے کہا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں، اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں۔ اگر اس میں تبدیلی کی جائے گی تو اس میں خرابیاں ہو جائیں گی جو تباہیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی، اور تم ان تباہیوں کا شکار ہوگے، نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا۔ تو جب انہوں نے اس بات کو نہ مانا اور وہی کیا، اللہ کی خلق میں تبدیلیاں کی، اس میں چھیڑ چھاڑ کی، فطرت میں تبدیلیاں کی، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کی، اس میں پنگے لیے، تو پھر وہی ہوا کہ رد عمل آنا شروع ہو گئے۔ چھوٹے موٹے زلزلے، طوفان، آندیاں، سیلاب، بے وقت اموات، بیماریاں اور طرح طرح کے مصائب وغیرہ۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اب بھی یقین کر لیتے، یعنی اللہ نے جو کہا تھا انہوں نے نہ مانا، نہ مانتے ہوئے انہوں نے وہ پنگے لیے، پنگے لینے کے بعد پھر جو اللہ نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آنکھوں سے دیکھ لینا یعنی کہ یقین کر لینا، تو آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود یقین کرنے کی بجائے، یقین کر کے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز آ جانے کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھنے کے باوجود پھر وہی کیا، وہی کرتے رہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ جب سب کچھ ان کے سامنے آ گیا، ان کے اعمال کے رد عمل کے سامنے آ گئے، تو بجائے اس کے کہ یہ اب بھی یقین کر لیتے اور فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز آ جاتے، کیونکہ اب تو یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ چکے تھے جس کا بار بار اللہ نے ان کو کہا، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے غلاموں کے ذریعے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی یقین کرنے کے بجائے بلکہ وہی سب کر رہے ہیں، وہی سب کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب آگے دے دیا۔ ہم فی شک، یہ شکوک میں ہے، یعنی ان کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ یہ سب ہمارے کنٹرول میں آ جائے، یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہو جائے، ہمارے پاس اتنی قوت آ جائے، یعنی ہم ایسی ایجادات کر لیں کہ ان تباہیوں کو روکنے پر دسترس پا لیں۔ اور ان شکوک میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اس کا بھی جواب دے دیا۔ یلعبون، یہ ایسے رستے پر چل رہے ہیں جس کی منزل کا انہیں علم ہی نہیں، اور انہیں جدھر رستہ نظر آتا ہے ادھر ہی اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین غور کریں کہ آج یہ سب نہیں ہو رہا۔ ترقی کے نام پر فساد کرنے والے، زمین و آسمانوں میں سب کچھ فساد زدہ کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایک بھی شے ایسی ہے جنہیں یہ ایجادات کہتے ہیں جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے خلق کی؟ نہیں، بلکہ جو کچھ بھی انہوں نے آج تک خلق کیا وہ سب کا سب حادثاتی طور پر خلق ہوا۔ ان کا مقصد، ان کا ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ان پر فطرت کے کچھ اور قوانین کھلتے ہیں۔ جو قوانین اور جو چھپی اشیاء ان پر ظاہر ہوتی ہیں تو یہ انہی کے پیچھے اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے جیسے جو فطرت کے قوانین اور چھپی اشیاء ان پر ظاہر ہوتی ہیں تو ویسے ویسے یہ اپنا رخ ادھر ادھر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے کام میں وقت ضائع کر رہے ہیں جس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ تو ناظرین، کیا حقیقت یہی نہیں ہے
اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ پر حقیقت روز روشن کی طرح منکشف ہو جائے گی، اور اب تک تو ہر لحاظ سے حقیقت منکشف ہو جانی چاہیے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا انہیں اس سے کچھ حاصل ہوگا سوائے ہلاکت کے؟ پھر آگے ناظرین، بے مقصد کام کے پیچھے پڑنا۔ تو ناظرین، آج انسان جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا؟ اگر نہیں تو پھر کیا آج پوری دنیا کے انسان مجموعی طور پر بے مقصد کاموں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے؟ اس حوالے سے بھی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ کسی شے کا غلط استعمال کرنا۔ تو ناظرین غور کریں، کیا آج اللہ کی تمام آیات جو کہ مخلوقات ہیں، تمام کی تمام اشیاء کا غلط استعمال نہیں کیا جا رہا؟ انہیں مس یوز نہیں کیا جا رہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جن مقاصد کے لیے استعمال کیا، کیا ان کے خلاف اور مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا؟ یہ حقائق بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خام تیل کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خام تیل سے زمین پر حیات کو وجود دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا آپ کے جسم پر بال جو کہ نائلون ہے، فلیکسیبل پلاسٹک، آپ کے جسم پر ناخن یہ پلاسٹک ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ کبھی آپ نے غور کیا آپ کے جسم کے اندر چربی جو کہ تیل ہے، آپ کی ہڈیاں کس سے بنی؟ وہ مواد، وہ میٹیریل کہاں سے آیا؟ غور کریں، جو آپ کھاتے ہیں آپ اس سے بنے۔ آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ گوشت کہاں سے بنا؟ نباتات سے۔ آپ نباتات، فصلیں، پھل پھول کھاتے ہیں، وہ کہاں سے نکلیں؟ زمین سے۔ زمین کے اندر وہ مواد خام صورت میں کہاں موجود ہے؟ زمین کے اندر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خام تیل کی صورت میں، جسے اللہ سبحانہ نے قرآن میں بار بار 3 کہا، کالے رنگ کا کیچڑ، وہ زمین کے اندر رکھ دیا۔ تو غور کرے، کیا اس 3 کو، کالے رنگ کے کیچڑ کو جسے آپ آج خام تیل کہتے ہیں، اس کا غلط استعمال نہیں کیا جا رہا؟ اس طرح اللہ سبحانہ نے جو قوتیں اس دنیا میں بچھائی تھیں، جو قوتیں اس زمین کا، دنیا کا نظام چلا رہی ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ نے قرآن میں ملائکہ کہا اور آج آپ انہیں سگنلز کا نام دیتے ہیں، کیا ان کا غلط استعمال نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج اللہ کی تمام مخلوقات کا غلط استعمال نہیں کیا جا رہا؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ پھر آگے ناظرین، حساس اور نازک اشیاء اور معاملات میں چھیڑ چھاڑ کرنا۔ تو ناظرین غور کریں، زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہے، یہ سب کیا انتہائی حساس ترین اشیاء اور معاملات نہیں ہیں؟ اور کیا آج مجموعی طور پر پوری دنیا کے انسان اللہ کی اس انتہائی حساس ترین، پیچیدہ ترین مشین، زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہ در تہ پرتوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے، ان میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے، ان میں بگاڑ پیدا نہیں کر رہے، ان میں خرابیاں نہیں کر رہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے بالکل سامنے ہے۔ فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر کے اسے رد عمل پر مجبور کرنا۔ تو ناظرین، کیا آج پوری دنیا کے انسان فطرت میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے؟ ذرا غور تو کریں، خود کو ڈاکٹر کہلوانے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ میڈیکل انڈسٹری کیا کر رہی ہے؟ فطرت میں چھیڑ چھاڑ، اللہ کی مخلوقات کی چیر پھاڑ، ان میں پنگے لے رہے ہیں، تحقیق کے نام پر فساد در فساد کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا فطرت رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور نہیں ہوگی؟ کیا فطرت رد عمل ظاہر نہیں کرے گی؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ کیوں نہیں، بلکہ آپ یہ سب آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جس قدر میڈیکل کا شعبہ بڑھتا جا رہا ہے، اس قدر طرح طرح کی بیماریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ انجینئرز کو لے لیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر کے فطرت کو رد عمل پر مجبور کر رہے ہیں۔ کیا وہ ایسا نہیں کر رہے؟ ذرا غور تو کریں، پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں، پہاڑوں کو، اللہ کی زمین پر خلق کردہ رواسیوں کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں، ان میں لمبی لمبی سرنگیں کھود رہے ہیں، اور پھر اپنی رواسیاں زمین پر ڈیزائن اور خلق کر رہے ہیں۔ تو کیا اس سے زمین کا توازن برقرار رہے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو قرآن میں بار بار یہ بات واضح کر دی کہ اس نے زمین پر جو رواسیاں، یعنی جو بلند جگہیں، جو چوٹیاں ہیں، ان سے زمین کا بیلنس کیا تاکہ زلزلے نہ آئیں۔ تو یہ انجینئرز کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، کیا یہ اللہ کے قائم کردہ توازن کو بگاڑ نہیں رہے؟ اور پھر یہ جو بلند و بانگ عمارتیں خلق کر رہے ہیں، یہ جو ان کی رواسیاں ہیں، کیا ان سے مزید زمین کا توازن نہیں بگڑ رہا؟ ناظرین ذرا غور تو کریں، تو کیا پھر زلزلے نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں؟ جب فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس کو رد عمل پر مجبور کیا جائے گا تو فطرت رد عمل کا اظہار نہ کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ سب آج آپ اپنی آنکھوں سے پوری دنیا میں ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟
آج یہ سب اپنی آنکھوں سے آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جتنے بھی شعبے ہیں، جو لوگ بھی ترقی کے نام پر جو اعمال کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو حقیقت ہر لحاظ سے کھل کر آپ کے سامنے ہے۔ پھر آگے ناظرین غیر سنجیدہ ہونا۔ تو ناظرین غور کریں کہ آج کسی میں سنجیدگی ہے؟ اگر کوئی سنجیدہ ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ یہ سب نہ کرو۔ اگر کوئی سنجیدہ ہوتا تو جب وہ اپنے اعمال کا رد عمل دیکھتا تو فوراً باز آ جاتا اور دوسروں کو بھی متنبہ کرتا۔ لیکن کیا کہیں پر کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ پھر آگے ناظرین کھیل کود، فضول کاموں میں وقت کا ضیاع۔ آج پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بجائے یہ کہ وہ اللہ کی دعوت کو تسلیم کرتے، اگر نہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد یقین کرتے اور عملاً میدان میں اترتے، لوگوں کو متنبہ کرتے، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان کر اس پر قائم ہوتے، دوسروں پر وہ مقصد واضح کرتے، مگر یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی ہے۔ ہر کوئی کھیل کود میں مصروف ہے، کہیں پر کرکٹ تو کہیں پر ہاکی، کہیں پر فٹ بال تو کہیں پر کوئی اور گیم۔ اس طرح کھیلوں کی بھرمار ہے اور ہر کوئی کھیل کود میں مصروف ہے۔ کسی کو رائے برابر بھی احساس نہیں کہ اس کے ان اعمال کا انجام کیا سامنے آنے والا ہے۔ ہر کوئی بے مقصد اور فضول کاموں میں انتہائی قیمتی وقت کو ضائع کرنے میں مصروف ہے۔ ناظرین حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا اسے بھی جان لے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں کہتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پس انتظار کرو اس یوم کا، آ جائے آسمان کھلم کھلے ہر طرف سے گیسوں کے ساتھ۔ یعنی جب نہ صرف تم پر ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا بلکہ تم وہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا بھی دیکھ چکے، اس کے باوجود تم یلعبون ہی کر رہے ہو، یعنی وہی سب کرتے ہو، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، فطرت میں تبدیلیاں، اللہ کی خلق میں تبدیلیاں، فضول کاموں میں وقت کا ضیاع، فطرت میں پنگے لینے سے جو تمہارے سامنے آیا اسی کے پیچھے ہو لیے اور ترقی کے نام پر فساد کرتے جا رہے ہو۔ سنجیدگی کی بجائے کھیل کود اور فضول کاموں میں مصروف ہو، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ پہچانا اور اسے پورا نہ کیا، اور یہی سب کرتے رہے اور کر رہے ہو جس سے تمہیں بار بار سختی سے روکا، بار بار سختی سے منع کیا۔ اللہ کی مخلوقات کا مس یوز کر رہے ہو، ان کا غلط استعمال کر رہے ہو جس سے تمہیں بار بار روکا، تو پھر یہ سب ہو کر رہے گا۔ کیا ہو کر رہے گا؟ قریب ہی بہت جلد ایک ایسی مدت آئے گی، ایک ایسا پیریڈ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ آسمان یعنی وہ فضا جس میں تم سانس لیتے ہو، جس میں تم رہ رہے ہو، وہ ہر طرف سے ہر لحاظ سے گیسوں سے بھر جائے گی۔ اور ناظرین ایسا کیوں نہ ہو، کیا آپ یہ نہیں جان چکے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیسوں سے خلق کیا؟ جب آپ یہ بات جان چکے اور پھر جب آپ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان میں پنگے لیں گے، آپ یہ بات جان چکے کہ ان میں پنگے لیے جائیں گے، ان میں ترقی کے نام پر چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، تو پھر کیا گیسیں خارج نہیں ہوں گی؟ کیوں نہیں، ضرور، بالکل ضرور خارج ہوں گی، کیونکہ جب یہ سب کچھ گیسوں سے خلق کیا تو جب ان کو کیمیا یا عمل سے گزارا جائے گا، ان میں پنگے لیے جائیں گے، جب کچھ خود سے خلق کیا جائے گا تو ظاہر ہے گیسیں تو خارج ہوں گی۔ ناظرین ذرا غور کریں، جس سواری پر آپ سوار ہوتے ہیں، آپ کے سفر کے ذرائع، کیا وہ طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج نہیں کر رہے؟ آپ کے گھر میں الیکٹرانکس یعنی بجلی کا تمام سامان طرح طرح کی نہ نظر آنے والی انتہائی خطرناک گیسیں خارج نہیں کر رہا؟ وہ آپ کا ٹی وی ہو یا کمپیوٹر، وہ آپ کی فریج ہو یا اے سی، یہاں تک کہ آپ کی جیب یا آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل، ہر شے طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کر رہی ہے۔ آپ جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ برتن ہوں یا کپڑے، وہ جوتے ہوں یا آپ کی طرح طرح کی رنگ برنگی خوراکیں، خواہ وہ مشروبات ہوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا ان کی تخلیق میں؟ جن کارخانوں میں وہ تیار ہوتی ہیں ان سے کس قدر زہریلی گیسیں خارج ہوتی ہیں؟ ان کی تخلیق کے مراحل کیا ہے؟ ان کی تخلیق کے مراحل سے کس قدر زہریلی گیسیں خارج ہو رہی ہیں؟
آپ جتنی بھی مشینیں استعمال کرتے ہیں ان کی چمنیوں میں غور کریں، جن گاڑیوں پر آپ سفر کرتے ہیں، جن ٹرینوں پر آپ سفر کرتے ہیں، جن جہازوں پر آپ سفر کرتے ہیں، وہ سب کی سب اشیاء کیا خارج کر رہی ہیں؟ کیا وہ طرح طرح کی گیسیں خارج نہیں کر رہی؟ ناظرین، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے، اور کیا آج وہ یوم یعنی وہ مدت نہیں آ چکی جو ایسی مدت ہونا تھی جس دوران یہ آسمان یعنی یہ فضا ہر طرح سے، ہر لحاظ سے گیسوں سے بھر جانا تھی؟ ناظرین، حقیقت آپ کے سامنے ہے، آج پوری دنیا ان گیسوں سے بھر چکی۔ یہ پہلا آسمان جس میں آپ موجود ہیں، جس میں آپ سانس لیتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہی کرتوتوں سے خارج ہونے والی طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے بھر چکا۔ کیا آپ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ اندھے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قانون میں اموات ہیں؟ کیا آپ قبروں میں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قانون میں محض چوپائے ہیں؟ ناظرین، غور تو کریں، کیا یہ سب آج آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جبکہ یہ اٹل حقیقت ہے، اس کے باوجود اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں بار بار ایسوں کو اموات قرار دیتا ہے، ایسوں کو قبروں میں قرار دیتا ہے، ایسوں کو چوپائے یا پھر شر الدواب قرار دیتا ہے۔ یہ جو چلنے پھرنے والی رینگنے والی مخلوقات ہیں، ان میں سے جو سب سے شر ہیں وہ قرار دیتا ہے، یعنی جن کی وجہ سے زمین و آسمانوں میں سب کو نقصانات، تباہیاں لاحق ہوتی ہیں، جن سے فائدہ حاصل ہونے کی کوئی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ آپ غور کریں، آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا شمار اللہ کے قانون میں کن لوگوں میں ہے، کہاں پر ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ اللہ کے قانون میں حیا ہیں یا پھر آپ اللہ کے قانون میں اموات ہیں، قبر میں ہیں۔ تو ناظرین، جان لے یہ حقیقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر آپ اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں۔ آج اگر آپ نہیں تسلیم کرتے اور اپنی سابقہ روش کو برقرار رکھتے ہیں تو جان لیں ان قریب آپ چیخ چیخ کر تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، لیکن تب کوئی نفع نہ دے گا، تب آپ کا ماننا فرعون کے ماننے کی مثل ہوگا۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دخان کی اگلی آیت میں کیا کہا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ دخان آیت نمبر 11، یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو انسانوں کو ڈھانپ لے گا یہ سزائے علیم ہے، عذاب علیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ جب وہ مدت آئے گی کہ آسمان کھلم کھلا ہر لحاظ سے، ہر طرف سے گیسوں سے بھر جائے گا، یعنی یہ فضا جس میں آپ موجود ہیں یہ گیسوں سے بھر جائے گی، تو کیا ہوگا؟ یغشی الناس، انسانوں کو ڈھانپ لیں گی، یعنی جیسے رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ہر شے کو ڈھانپ لیتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ گیسیں انسانوں کو ڈھانپ لیں گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ اندھیرے کو انسانی آنکھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن انسانی آنکھ تمام کے تمام گیسوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ماسوائے صرف چند ایک۔ اس لیے اس وقت جب وہ مدت آئے گی، وہ پیریڈ آئے گا، تو اس وقت یہ گیسیں ایسے ہی موجود ہوں گی جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن عام انسانی آنکھ سے نظر نہیں آئیں گی، یعنی اس طرح نظر نہیں آئیں گی، عام انسانی آنکھ سے نظر آنے میں اس طرح نہیں ہوں گی۔ البتہ اگر ایسا آلہ ہو جس سے ان گیسوں کو دیکھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے تو اس آلے سے آسمان یعنی یہ فضا ایسے ہی نظر آئے گی جیسے کہ اندھیرا چھایا ہوا ہو، یعنی یہ گیسیں اس طرح چھائی ہوئی نظر آئیں گی جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل سموگ ظاہر ہوتی ہے جو بالکل دھند کی طرح نظر آتی ہے، لیکن وہ دھند نہیں بلکہ یہی گیسیں ہوتی ہیں جو انسانوں کے مفسد اعمال سے خارج ہوئیں، جو محض اس وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جب کوئی کیمیائی عمل ان میں وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی موسم کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے وہ آپس میں جب ان کا اختلاط ہوتا ہے تو ان کا کچھ وقت کے لیے ظہور ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ یہ گیسیں اپنی گاڑی یا کسی آپ فیکٹری کی چمنی سے دیکھتے ہیں خارج ہو رہی ہیں، تو جب خارج ہو رہی ہیں تو اس وقت وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ انویزیبل یعنی کہ نظر آنا بند ہو جاتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح یہ جسے آپ سموگ کہتے ہیں یہی گیسیں ہیں، اسی طرح اس فضا میں موجود ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی۔ جب ان میں موسم کی وجہ سے کوئی کیمیائی ریاکشن ہوتا ہے، کوئی عمل ہوتا ہے
تو اس عمل کے رد عمل میں یہ دوبارہ یہ ظاہر ہو جاتی ہیں. اور یہ کیوں ظاہر ہوتی ہیں؟ جسے آپ سموک کہتے ہیں آج کل، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. یہ انسانوں کو یہ دکھانے کے لیے ہے کہ عقل کے اندھو دیکھو، آج یہ فضا ان گیسوں سے بھر چکی. یہ صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے اللہ نے قانون میں ایسا کر دیا کہ وقتاً فوقتاً یہ اس طرح ظاہر ہوتی رہیں، تاکہ آپ پر یہ چیز بالکل واضح کر دی جائے کہ یہ اس طرح سے آپ کو لپیٹ میں لے چکی ہوئی ہیں، انہوں نے اس طرح سے آپ کو ڈانپ لیا ہوا ہے. تو ناظرین، جب دنیا میں یہ حالت ہو جائے گی تب اس وقت اللہ انسانوں سے کلام کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، ھذا عذاب علیم، یہ عذاب علیم ہے. ناظرین، یہاں یہ بات ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ انسانوں کو عربی کے محض ان 3 الفاظ میں ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تو انسانوں سے کلام کرتا ہے، انسانوں سے گفتگو کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ انسان چونکہ بشر ہیں تو انہی میں سے کسی بشر کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یعنی اس بشر کے ذریعے سے اللہ انسانوں سے انہی کی زبان میں کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. تو جب دنیا میں یہ وقت آ گیا کہ یہ فضا ہر طرف سے کھلم کھلا گیسوں سے بھر چکی، جو کہ انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کی وجہ سے ہوا، اور وہ گیسیں انسانوں کے لیے عذاب علیم یعنی ان کے اپنے ہی مفسد اعمال کی سزا بن جائیں گی، تو اس وقت اللہ اپنے کسی عبد بشر یعنی اپنے کسی غلام بشر کے ذریعے انسانوں سے کھول کھول کر یہ کہہ رہا ہے، انسانوں سے کلام کر رہا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہی برے اعمال کی سزا ہے تمہارے لیے. اور ناظرین، ایسا اس لیے کہ انسان اس وقت ان گیسوں کی وجہ سے لاحق ہونے والی بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور طرح طرح کی تباہیوں کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہے ہوں گے کہ یہ سب تو اللہ کر رہا ہے، یہ بیماریاں تو اللہ لا رہا ہے، یہ مصیبتیں تو اللہ لا رہا ہے، ان کا ذمہ دار اللہ ہے. آج اگر بیماریاں بڑھ گئیں تو اللہ یہ بیماریاں لا رہا ہے، یعنی اپنے مفسد اعمال کے رد عمل کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہا ہوگا. لیکن اس وقت اللہ اپنے ایک غلام کے ذریعے، ایک بشر غلام کے ذریعے انسانوں سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ سب اللہ نہیں کر رہا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ پر بہتان عظیم مت باندھو، یہ سب تمہارے اپنے مفسد اعمال کے نتائج ہیں، یہ سب کا سب اسی فساد کا اظہار ہے جو تم نے آج تک اپنے ہاتھوں سے کیا. اس لیے اللہ پر الزام تراشی مت کرو، اپنے کیے ہوئے فساد کے اظہار کی ذمہ داری اللہ پر مت تھوپو. اللہ سبحان ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے فساد ہو، جس سے تباہی آئے. اللہ فرط نہیں کرتا، اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا سب کچھ کامل پرفیکٹ خلق کیا، وہ عیبدار خلق نہیں کرتا، وہ نقائص و خامیوں والا خلق نہیں کرتا، وہ سبحان ہے. آج جو خرابیاں تمہیں زمین و آسمانوں میں نظر آ رہی ہیں ان سب کا ذمہ دار تم انسان ہو، ان سب کے ذمہ دار تم بذات خود انسان ہو. یہ سب تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ کرتوت جنہیں تم آج تک ترقی کا نام دے رہے ہو، اس کے باوجود کہ تم پر سب کچھ ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کیا جا چکا. تو ناظرین غور کریں، کیا آج یہ دخان، یہ گیسیں عذاب علیم نہیں بن چکی؟ اور پھر غور کریں، آج یہ مذہبی طبقہ، جب ان سے پوچھا جائے تو کیا یہ مذہبی طبقہ یہی نہیں کہتا اور انسانوں کی اکثریت یہی نہیں کہہ رہی کہ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ طوفان، یہ آندیاں، یہ تباہیاں اللہ لا رہا ہے، یہ سونامی اللہ لا رہا ہے، ان کا ذمہ دار اللہ ہے؟ کیا یہ سب ایسا نہیں کہہ رہے؟ ایک طرف ان کی ذمہ داری اللہ پر ڈالتے ہیں اور دوسری طرف قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ سبحان ہے. دن رات زبان سے رٹے لگاتے ہیں، اللہ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے. کس سے اللہ سبحان ہے؟ ایک طرف قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرط نہیں کیا، اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا بالکل پرفیکٹ خلق کیا، اس میں کوئی خامیاں نہیں چھوڑی، اللہ خلق کرتے ہوئے کچھ بھول نہیں گیا تھا. اور دوسری طرف جب یہ تباہیاں آئیں تو اس کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتے ہیں. کیوں؟ اتنا بڑا بہتان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر انہیں کس نے یہ اختیار دیا؟ کیا کبھی انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کس قدر بہتان عظیم باندھ رہے ہیں؟
اپنے اعمال اپنے کرتوتوں کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے غور و فکر کیا؟ اور ناظرین غور کریں کہ آج یہ گیسیں عذاب علیم نہیں بن چکے؟ ان گیسوں کی وجہ سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اموات، اور شاید ہی کوئی ایک بھی انسان ایسا ہو جو ان گیسوں کی وجہ سے متاثر نہ ہو، بلکہ ہر کوئی ان گیسوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوئے۔ ان گیسوں کی وجہ سے موسموں کا نظام درہم برہم ہو چکا، جن سے آندیاں، طوفان اور بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، اور پھر سیلاب آ رہے ہیں۔ ان سیلاب کی وجہ سے طرح طرح کی تباہیوں کا انسانوں کو سامنا ہے، وباؤں، بیماریوں کا سامنا ہے۔ ان گیسوں کی وجہ سے آسمان پھٹ کر اس میں سوراخ ہو چکا، جس کی وجہ سے سورج سے خارج ہونے والی خطرناک ترین لہریں زمین پر آ رہی ہیں، جن کو آسمان کی وہ تیر زمین پر آنے سے روکتی تھی، انہیں واپس دوبارہ خلا میں بھیج دیتی تھی، اور ان کی وجہ سے درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ موسموں کا نظام درہم برہم ہو چکا، گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس گرمی سے طرح طرح کی بیماریوں اور ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے جیسے آپ غور کرتے جائیں تو نہ ختم ہونے والی ہلاکتوں اور تباہیوں کی فہرست بنتی چلی جائے گی، جو انسانوں کو صرف اور صرف انہی گیسوں کی وجہ سے ہر طرف سے آج گھیرے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے ان دخان یعنی ان گیسوں کا عذاب علیم، یعنی انسانوں کے مفسد اعمال کے بھیانک رد عمل، جو کہ ان مفسد اعمال کی سزا ہیں۔ تو ناظرین غور کریں، کیا آج یہ سب حقائق آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ کیا یہ فضا دخان یعنی ان گیسوں سے ہر طرف سے نہیں بھر چکی؟ سکرین پر یہ تصاویر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے اخبارات ٹٹولیے، ان میں بھی آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسی خبریں ملیں گی۔ کیا یہ دخان ان انسانوں کے لیے عذاب علیم کی صورت اختیار نہیں کر چکی؟ اور ناظرین، کیا کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو یہ حقائق ہر لحاظ سے آپ پر کھول کھول کر رکھ رہی ہے؟ ناظرین ذرا غور تو کریں، یہ سب آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ سب حقائق آپ کے سامنے۔ اگر آپ ان حقائق سے آج اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تو جان لیں ایک عظیم عذاب آپ کے بالکل سر پر آ چکا ہے۔ آج بے شک آپ کو ادراک نہیں ہو پا رہا، مگر جلد ہی جیسے ہی اس عذاب عظیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تب آپ کو ادراک ہو جائے گا۔ لیکن تب کیا فائدہ؟ تب تو بڑے بڑے رب ہونے کے دعوے دار بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تب تو فرعون بھی مجبور ہو گیا تھا، تو پھر آپ کیا شے ہیں؟ اور پھر کیا تب تسلیم کرنا کوئی نفع دے گا؟ یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، ان قریب بالکل وہی ہونے والا ہے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں۔ ان قریب وہ ہونے والا ہے جو قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم عاد اور قوم سمود القاریہ یعنی ایٹمی بموں کی لپیٹ میں آئے، ایٹمی تباہیوں کی لپیٹ میں آئے، ایٹمی بموں کی جنگوں کی لپیٹ میں آئے، اور انہوں نے ایٹمی بموں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور وہ آج ہونے والا ہے۔ اور یہ تباہی، یہ عذاب عظیم بہت جلد آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ ہلاکت آپ کے سر پر آ چکی، ان قریب آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔